العربية بين يديك، سلسلة في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کتاب العربیۃ بین یدیک سے آج کا سبق. سبق کے شروع میں آپ کو یہ بتانا بہت اہم ہے کہ سبق کے دوران جو آواز آپ سنیں گے وہ ریکارڈڈ ہے اور عربک میں ہے، لہٰذا جو سوالات کیے جائیں گے وہ عربک میں ہوں گے. آپ اسے سمجھنے کی کوشش کریں. اس کے باوجود ہم ان عربی سوالات کا اردو ترجمہ اسکرین پر لکھ کر بتائیں گے. تو لہٰذا جو بھی لفظ نیا ہو، جس کا معنی نیا ہو، یا جو سوال آپ کے نہیں سمجھ میں آ رہا ہو اور وہ عربی میں ہو، اس کا ترجمہ ہم اسکرین پر کر کے رکھ دیں گے. لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ جب آپ یہ کتاب کو پڑھیں تو ساتھ ہی ساتھ اسکرین پر بھی دیکھتے رہیں. چلیں اب شروع کرتے ہیں آج کا سبق. الوحدة الثانية الأسرة. الدرس الثاني عشر. اختبر نفسك. اولا المفردات. سب سے پہلے مفردات ہے. یہاں پر سوالات دیے گئے ہیں، ان کے جوابات آپ کو اپنی کاپی میں یا اگر کتاب کا نسخہ آپ کے پاس ہے تو اس میں لکھنا ہے. ٹھیک ہے. اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ پیچھے جو 3 سبق گزرے، 3 تمرینیں گزری ہیں، 2 تمرینیں. ٹھیک ہے. تو وہ 2 تمرینیں جو ہے وہ رائٹنگ سدھارنے کے لیے تھی، اس لیے اسے ہم نے یہاں اپنے سبق میں شامل نہیں کیا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ رائٹنگ سدھارنے کے لیے کتاب آپ کے پاس ہم نے دے دی ہے. اگر کسی کے پاس نہ ہو تو انٹرنیٹ پہ وہ موجود ہے. العربیۃ بین یدیک کے نام سے حصہ اول آپ لے سکتے ہیں، اور لے کر آپ اگر اپنے خط نویسی کو، اگر آپ خوش خطی آپ کو کرنا ہے تو آپ اس پر کر سکتے ہیں. بہرحال آئیے ہم سب سے پہلے سوالات دیکھتے ہیں. ان سوالات کے جواب کو آپ کو لکھنا ہے. سب سے پہلا سوال، ضع الکلمات الآتیۃ فی مکانها المناسب من الجدول. یہاں بتانا چاہ رہے ہیں کہ نیچے جو کلمات دیے گئے ہیں انہیں اس کے نیچے، ان کلمات کے نیچے جو جدول بنا ہوا ہے، جو ٹیبلز بنے ہوئے ہیں، ان مناسب ٹیبلز میں ڈالیں. مثال کے طور پر ٹیبل نیچے بنا ہوا ہے تو ٹیبل کے ہیڈنگ دیکھیے کیا ہے. پہلا ہے بلد، دوسرا ہے ضمیر، تیسرا ہے اعداد، چوتھا ہے اسرہ، اور پانچواں ہے مکان، چھٹا ہے مہنہ. بلد یعنی کنٹری. تب یہاں پر جو اوپر مصر، طالب، انت، مدرس، طبیبہ، سوریہ، ان مفردات میں، ٹھیک ہے، ان کلمات میں جو بلد کے حساب سے ہیں وہ اسے یہاں ڈال دیں. مثال کے طور پر یہاں پر مثال دیا ہے مصر، یعنی کنٹری ہے ایک. تو اگر ان کلمات میں اگر کنٹریز کا نام ہے تو اسے اس بلد کے ٹیبل میں ڈالیے. ٹھیک ہے، یعنی بلد کی لسٹ میں اسے لکھنا ہے. پھر دوسرا دیا ضمیر، تو ان کلمات میں اگر ضمیر آئی ہے، انتا، انتی ہے، تو اسے ضمیر کے ٹیبل میں ڈالنا ہے. اعداد یعنی عدد آئے ہیں تو اسے عدد کی ٹیبل میں ڈالنا ہے. اسرہ آیا ہے تو اسرہ کے باکس میں ڈالنا ہے، یعنی فیملی کے لیے، فیملی کے حوالے سے اگر کلمات جیسے چاچا، چاچی اور خالہ، ماموں، یہ سب اگر عربی میں اگر وہ آیا ہے تو یہاں پر ڈالیے. اسی طرح مکان یعنی جگہ، جیسے کہ یہاں مثال حمام کی دی ہے تو اسی طرح گھر ہے، ٹھیک ہے، مسجد ہے، یہ مکانات میں آتے ہیں تو اسے بھی یہاں ڈال سکتے ہیں. اسی طرح مہنہ یعنی آکوپیشن، آپ کا پیشہ، تو آپ اس میں جو پیشے استعمال ہوئے ہیں وہ آپ یہاں پر لکھیں. تو جیسے کہ یہاں پر دیا ہے ٹیچر، اس طرح جو ہے ڈاکٹر وغیرہ جو بھی ہے یہاں پر اس کو آپ لکھنا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد دوسرا سوال ہے، اکمل الجمل بالکلمات التالیہ. نیچے جو جملے دیے گئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے کچھ کلمات دیے گئے ہیں، ان کلمات کی مدد سے نیچے انکمپلیٹ جملے ہیں انہیں آپ کو کمپلیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. جیسے مثال کے طور پر پہلا جملہ دیکھیے، احمد فی. اب یہ فی کے بعد کیا لگے گا؟ تو اس سے اوپر دیکھیے، اذان، یصلی، اسرہ، یقرأ، جدی، الغرفہ، طبیبہ، پاکستان.
تو ان کلمات میں سے ایک یہاں پر جو سوٹیبل ہے، مناسب ہے، اسے آپ کو لکھنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ احمد کیا فی کا مطلب کیا؟ احمد فی الغرفہ، احمد روم میں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہو سکتا ہے، تو آپ کو اسی طرح لکھنا ہے. پھر تیسرا سوال ہے ضع علامت خطأ علی الکلمۃ الغریبہ، یعنی جو کلمہ عجیب ہو. غریب سے مراد کیا ہے؟ کہ جس کلمے کا کوئی کنیکشن نہ ہو، اس پر جو ہے غلط کا نشان لگائے. ابھی اس کا سوال آپ نے سمجھا نہیں ہوگا، میں اس کا ایک مثال دے دیتا ہوں. مثال کے طور پر نیچے دیکھیے آپ، سب سے پہلا سوال اخن صدیق ابن نظارۃ. اب آپ یہاں پر دیکھیے کہ ان چاروں کلمات میں کوئی ایسا ایک ورڈ ہے، ایک کلمہ ہے جس کا 3 کلمات سے کوئی کنیکشن نہیں ہے. مثال کے طور پر میں جواب دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو دوسرے جو ہے 4-5 سوال کی جواب دینے میں آسانی ہو. مثال کے طور پر اخن مطلب بھائی، صدیقن منی دوست، ابن منی بیٹا. تو یہ کیا ہو گئے؟ یہ ریلیشن ہو گئے. کیا ہو گئے؟ ریلیشن، یعنی ایک فیملی ہو گئی. اور اس کے بعد کیا لفظ آ رہا ہے؟ نظارہ یعنی چشمہ. اس کا کیا تعلق ہے ان تینوں سے؟ کوئی تعلق نہیں. تو گویا یہ کلمہ غریبہ ہے، یعنی اجنبی کلمہ ہے. کیا ہے؟ اجنبی کلمہ. اسی طرح حمام، غرفہ، شجرہ، مسجد. اب یہاں پر ان تینوں میں، ان چاروں کلمات میں 3 ایسے کلمات ہوں گے جو ایک جیسے ہوں گے، لیکن ایک ایسا کلمہ ہوگا جو 3 سے جڑتا نہیں ہوگا. وہ آپ کو ڈھونڈنا ہے اور اس پر غلط کا نشان لگانا ہے. ثانیاً التراکیب والنحو. اب یہاں پر دوسرا سیشن شروع ہو رہا ہے جس میں ترکیب اور علم نحو کے حوالے سے سوالات کیے جائیں گے جس کا آپ کو جواب دینا ہے. پہلا سوال ہے صحح الاخطاء فی الکلمات التي تحتها خطوط. نیچے جو جملے دیے گئے ہیں، ہر جملے میں ایک خط کشیدہ کلمہ ہے. ایک خط کشیدہ کلمہ ہے، اس میں کیا خامی ہے، اس خامی کو سمجھ کر اس پر آپ کو نشان لگانا ہے. مثال دیکھیے، پہلا جملہ کیا ہے؟ هذه هو النضارة یا ابی. اے والد یہ رہا چشمہ. تو اب اس میں کیا ہے؟ ہوا جو ہے نا، ہوا اس پر خط لگا ہوا ہے، وہ انڈر لائن ہے. تو یہ انڈر لائن جو کلمات ہیں، اس کو آپ غور کرنا ہے کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط کس طرح سے ہے، کیونکہ غلط ہیں. اوپر بتا دیا گیا ہے کہ یہاں پر جو انڈر لائن کیے گئے ہیں کلمات، ان میں کچھ غلطی ہے، ان غلطیوں کو آپ سدھاریں. تو اب یہاں پر دیکھو، میں بتا دیتا ہوں آپ کو، ہادی ہی النضارہ ہونا چاہیے تھا، یہاں پر ہوا ہے کیونکہ نضارہ مؤنث ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح آپ کو دوسرے بھی سوالات کو حل کرنا ہے. دوسرا سوال ہے صل ادات الاستفہام فی القائمۃ الف بما يناسب من القائمۃ با. فرمایا کہ دو لائنیں بنی ہوئی ہیں، 2 لائن بنی ہے، ایک الف کی اور دوسری با کی. فرمایا الف میں جو ادات استفہام ہے، ٹھیک ہے، ادات استفہام ہے، اسے با کی جو لسٹ بنی ہوئی ہے، با کی جو لائن بنی ہوئی ہے اس سے جوڑنا ہے. لیکن با میں لکھے ہوئے جو کلمات ہیں ان کے مناسب ہی ادات استفہام ہونا چاہیے. مثال کے طور پر پہلا لکھا ہے من الف میں اور با میں لکھا ہے اسمک. تو من اسمو کا صحیح ہے یا غلط ہے؟ تو آپ من اسمو کا نہیں کریں گے بلکہ من کے لیے دوسرا ڈھونڈیں گے، یعنی کوئی عاقل کو ڈھونڈیں گے اور اس سے جوائن کریں گے. اسی طرح حل اسمو کا صحیح ہے یا نہیں ہے، یہ کیا ہونا چاہیے وہ آپ کو یہاں پر صحیح کرنا ہے. پھر تیسرا سوال ہے اختر الکلمۃ الصحیحہ. یہاں پر ایک طرف کئی جملے دیے گئے ہیں جو انکمپلیٹ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بازو میں دوسری طرف اس کے مخالف سمت میں، اس کے مقابل میں کچھ کلمات دیے گئے ہیں. ان مناسب کلمات کو لے کر جو خالی جگہ ہے وہاں پر لگانا ہے. مثال کے طور پر پہلی مثال آپ دیکھ لیں. پہلا جملہ ہے صورت اسرتی، میری فیملی کا فوٹو. تو میری فیملی کا فوٹو، اس سے کیا مراد ہے؟ اس کا کوئی جملہ تام ہونا چاہیے، تو اسی لیے پہلے ڈاٹس دیے ہوئے ہیں. جو ڈاٹس دیے ہیں، جو بلینک ہے نا، جو جگہ، اسی کو آپ کو فل کرنا ہے. تو یہاں پر صورت اسرتی، میری فیملی کا فوٹو، تو یہاں پر ہادہ نہیں آئے گا بلکہ کیا آئے گا؟ ہادی ہی آئے گا. اس لیے 2 آپشن دیا، اس میں سے ایک کو آپ کو سلیکٹ کرنا ہے. اسی طرح حل ہادی ہی کیا ہونا چاہیے؟ شجرتن یا معطفن؟ تو اب حاضی اس میں اشارہ مؤنث ہے، لہٰذا
مشار الیہ بھی مؤنث لانا چاہیے. اس طرح سے آپ کو اس کے جوابات دینے ہیں. انشاءاللہ پھر ہم نئے سبق کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. آج ان سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کریں تاکہ جو گرامر اور الفاظ اور میننگز آپ نے پڑھی ہیں ان کی پریکٹس آپ کے یہاں ہو جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.